غوث پاک پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کے آخری 3 دنوں میں، ان الوداعی دنوں میں اگر کوئی شخص 3 بار یہ وظیفہ یا اللہ یا ربنا اور یا ربی کو، ہفتہ اتوار اور پیر کا یہ 3 دن آئے ہیں دوستوں بھائی بہنوں، ہفتہ بھی ہے، اتوار بھی ہے، پیر بھی ہے، ان آخری 3 دنوں میں آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیے گا۔ انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دیکھو، اگر تو ساری دنیا تمہیں تنہا چھوڑ چکی ہے تو آج غوث پاک کی کتاب سے تمہیں وہ وظیفہ دوں گا کہ پڑھتے ہی ہر طرح کی مشکل پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، میں ایک چیز کا آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کا وظیفہ نہ پہلے سنا ہوگا، نہ کبھی ایسی طاقت کسی وظیفے میں دیکھی ہوگی۔ کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص ہے، اس عمل کو پڑھ لے۔ کوئی بیمار ہے، اس عمل کو پڑھ لے۔ کوئی بے اولاد ہے، اس عمل کو پڑھ لے۔ کوئی رشتوں کا طلبگار ہے، اس عمل کو پڑھ لے۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لے۔ عمل، بندش، بد نظری، بیماری کے لیے پڑھ لے۔ اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، میرے دوستو، کسی بھی مراد کے لیے آپ نے ان 3 دنوں میں کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، چپ چاپ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنے۔ دیکھیں، میں آپ کو ڈائریکٹ عمل بتاتا ہوں، آپ نے ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہیں کرنا۔ دیکھیں، اگر ان 3 دنوں کو آپ نے غفلت میں، لاپرواہی میں، دنیا داری میں، دوستی یاری میں، فلمیں ڈراموں میں گوا دیا تو پوری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھیں، یا تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج ماہ سفر کے ان آخری 3 دنوں میں اس وظیفے کو پڑھو۔ دیکھیں، پوری دنیا میں اس عمل کی دھوم مچی ہے۔ پچھلے سال میں نے یہ وظیفہ پڑھا، خدا کی قسم، تقریباً میں نے 30 سے 35 ہزار بندوں کو پچھلے سال اپنے ان دکھیارے بہن بھائیوں کو وظیفہ بتایا تھا۔ آپ یقین کریں، پچھلے سال میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا، اللہ پاک نے آج ان تمام لوگوں کی خالی جھولیوں، خالی الماریوں کو دولت سے، پیسوں سے بھر دیا۔ دیکھیں دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اگر پورے سال کے لیے اپنی زندگی میں خوشیاں، کامیابیاں چاہتے ہو، اپنی زندگی سے تمام مشکلات، پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہو، تو آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے، یا ویسے ہی آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ کو آج میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا اللہ، اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور لوگ آپ سے کہتے ہیں یا اللہ ایسے پڑھ لے، یا اللہ ویسے پڑھ لے، تیرے کام بن جائیں گے، تیری مشکلیں حل ہو جائیں گی، لیکن آپ پڑھتے ہیں، آپ کو فائدہ نہیں ہوتا نا فائدہ۔ لیکن آج پہلے یہ وظیفہ سنو۔ دیکھیں، آپ نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، دیکھیں، مشکل نہیں ہے، جو ترتیب بتائی جائے گی بس اس پر عمل کرنا ہے۔ خاموشی سے چپ چاپ ایک جگہ پر بیٹھ کر جو میں آپ کو وظیفے بتاؤں گا، 1 منٹ بھی، دیکھیں 1 منٹ بھی نہیں لگے گی اور پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ 1 منٹ میں آپ لوگ عمل کو پڑھ لو گے، اور دیکھیں 1 منٹ کے اگر آپ کے پڑھنے سے آپ کی اپنی مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں فوراً دور ہو جائیں، ظالم کا ظلم ختم ہو جائے، نفرت کرنے والے اگر آپ سے محبت کریں، روٹھا ہوا محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے، تو میرے دوستو، اس سے بڑھ کر پھر اور کیا چاہتے ہو؟ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف ایک بار، صرف ایک بار درود شریف۔ دیکھیں درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اگر وہ یاد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، وہ یاد نہیں ہے صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، کوئی بھی درود شریف پڑھیں، ایک بار، صرف ایک بار۔ اور میں جو آپ کو آج وظیفہ دوں گا نا، جسم کے کونے کونے سے بیماریاں دور، پریشانیاں دور، ظالم کا ظلم آپ پر سے ختم ہو جائے گا، ظالم شوہر، ظالم ساس، ظالم باس قدموں میں، دولت پیسہ روپیہ آسمان سے بارش کی طرح برسے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ کو پڑھنا ہے، لیکن ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ آج یا اللہ کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے دیکھیں، ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہیں، سمجھ رہے بات کو؟ یہاں سے یہاں ایک ورڈ بھی نہیں کرنا، کیونکہ میں جو تسبیح جو راز آپ کو بتانے لگا ہوں نا، پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کے چکر لگا لو، آپ کو ایسا وظیفہ اپنی زندگی میں نہ ملے گا۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یا اللہ کے ساتھ آپ نے شامل کیا کرنا ہے جس سے یا اللہ کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ دیکھیں میری بات سمجھیں، میری بات کو بڑی گہرائی سے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھیں۔ یہ لاکھوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے پڑھ کے اپنی زندگی میں آزمایا ہے، تو اسی لیے آپ نے اس کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ دیکھو اگر تمہیں اپنی ہی منمانی کرنی ہے، اپنے ہی طریقے سے تمہیں جینا ہے، تو تمہاری اپنی زندگی ہے، تم جیسے جینا چاہتے ہو جی لو۔ لیکن آج جو میں وظیفہ بتاؤں گا نا، دیکھیں میں 10 سالوں سے یہ وظیفہ لاکھوں لوگوں پر آزمانے کے بعد ماہ سفر کے یہ 3 آخری دن، یہ الوداعی دن، اگر آپ نے صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھ لیا، دیکھیں بچوں والا وظیفہ ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ کو ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چینخیں نکل جائیں گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے یا اللہ کا۔ دیکھیں اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اس میں اللہ پاک کے تمام نام یا، دیکھیں یا رحمان، یا رحیم، دیکھیں یا اللہ، اس کے ساتھ آپ نے المدد کو شامل کرنا ہے۔ یہ پہلا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے بتائی ہوئی ترتیب سے، بتائی ہوئی تعداد میں، جلدی نہیں۔ پھر دیکھیں ساتھ ہی آپ کو دکھ رہا ہے یا ربنا، یہ اس کے بعد پڑھنا ہے، یہ بھی ایک تعداد، ایک ترتیب اور ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ پورا عمل جب پڑھ لیں گے پھر یا ربی کی طرف آئیں گے، اور پھر ساری چیزیں ایک ایک کر کے آپ نے پڑھ لینی ہے۔ میں آج کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ وہ تسبیح ہے جو 1 گھنٹے میں اثر کرتی ہے، 1 گھنٹے میں اثر کرتی ہے، 1 گھنٹے میں دولت کے ڈھیر، 1 گھنٹے میں بیماریاں دور، 1 گھنٹے میں پریشانیاں دور، 1 گھنٹے میں غریبی دور، 1 گھنٹے میں فقیری دور، 1 گھنٹے میں حالات بدلیں گے، 1 گھنٹے میں سب کچھ ملے گا، 1 گھنٹے میں قرضے دور، سب کچھ دور، ظالم کا ظلم ختم، عمل بندش، بد نظری، بیماریاں، کالا جادو تک ختم۔ عمل سنو تو صحیح، عقل آپ کی کام نہیں کرے گی۔ آپ کہو گے کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا، تو آج دیکھیں آپ کہیں گے کاش پچھلے سال میں نے پڑھ لیا ہوتا، کاش میں نے پچھلے سال پڑھ لیا ہوتا تو میں آج یوں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا۔ لیکن میرے دوستو خدا کی قسم، اس عمل کے پڑھتے ہی، اس عمل کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ دیکھیں میں نے مثال کے طور پر پچھلے سال اگر میں نے یہ عمل 50,000 بندوں کو دیا تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس عمل میں اتنی طاقت ہے کہ پڑھتے ہی کوئی اللہ کا ولی آیا، کوئی غیبی فرشتہ آیا اور ہمارے دروازے پر پیسے رکھ کر گیا۔ خدا کی قسم یہ جھوٹی بات نہیں ہے، یہ وہ سچا عمل ہے۔ اللہ والوں پہلے عمل سنو پھر فیصلہ خود کرنا، پھر اللہ کی قسم فیصلہ خود کرنا۔ میری باتوں پر یقین نہ کرو، میری باتوں پر یقین نہ کرو، عمل پڑھو معجزہ دیکھو، دولت کی بارش دیکھو، عمل پڑھو معجزہ دیکھو، دولت کی بارش دیکھو۔ اے میرے غریب دوستو، اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کو پڑھنا ہے، لیکن بتائی ہوئی ترتیب سے، بتائی ہوئی تعداد میں سب وظیفے پڑھنے ہیں۔ دیکھیں سامنے وظیفے تمام دکھ رہے ہیں، اور 1-2 آسان چیزیں اور بھی شامل کرنی ہیں، اور ایک تو آخر میں وہ جملہ شامل کرنا ہے جو عرش کو ہلاتا ہے، جس کے بارے میں غوث پاک نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا غوث پاک نے؟ جس کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی سفر کے آخری دنوں میں، آخری 3 دنوں میں اگر 3 بار یہ خاص جملہ پڑھ لیتا ہے تو دولت قبرستان تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، یعنی جب تک وہ زندہ رہتا ہے دولت اسے خود ڈھونڈتے ہوئے آتی ہے۔ اگر آپ غریب ہو نا، اگر آپ فقیر ہو، اگر آپ بیمار ہو، لاچار ہو، مجبور ہو، اے میرے غریب دوستوں، اے میرے غریب دوستوں، اے میرے غریب دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمہیں خدا کا واسطہ یہ وظیفہ نہ چھوڑنا، آج سب کچھ چھوڑ دینا۔ دیکھیں یہ 3 دن ہیں، اگر ان 3 دنوں میں تم نے 3 بار یہ تسبیح پڑھ لی، رب کعبہ کی قسم پورے سال میں دولت میں کھیلو گے، پورا سال انشاءاللہ دولت میں کھیلو گے، پورے سال کے نصیب پھر جائیں گے۔ اے غریب تیرے نصیب پھر جائیں گے، اے غریب تیرے نصیب پھر جائیں گے۔ اب آپ نے دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا، سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا۔ درود شریف پڑھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اس سے پہلے آپ نے درود شریف ایک بار پڑھا۔ اگر آپ کو درود شریف نہیں آتا چھوڑ دیں، آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے۔ دیکھیں اگر آتا ہے تو ایک بار لازمی پڑھیں، اگر آتا ہے تو صرف ایک بار پڑھ لیں۔ دیکھیں کوئی سا بھی پڑھ لیں، دیکھیں کوئی سا بھی پڑھ لیں میرے دوستوں، کوئی سا بھی پڑھ لیں، اللہ والو کوئی سا بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں، اور فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اللہ والو پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس عمل کا سب سے خاص اور مجرب ترین وظیفہ یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، اپنے انداز میں، اپنے انداز میں پڑھنا ہے، اپنے انداز میں پڑھنا ہے۔ اللہ نے جو آپ کو اچھا پیارا انداز دیا ہے اسی انداز میں پڑھیں، نارمل انداز میں پڑھیں۔ درود شریف ایک بار پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے ہی نمبر پر دولت کا سلطان وظیفہ، آج پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ المدد کو صرف 11 بار پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ، دوسرے نمبر والا وظیفہ، ساری چیزیں ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی، جو غوث پاک کی کتاب میں چیزیں بتائی گئی ہیں، جو ترتیب بتائی گئی ہے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب بیٹھے بیٹھے آپ نے یا ربنا کو اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر شامل کر دینا ہے۔ اللہ والو سیکنڈ نمبر پر یا ربنا کو آج غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے سفر کے ان آخری 3 دنوں کے اس لاڈلے عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ نے شامل کرنا ہے۔ دیکھو دیکھو میرے دوستوں، دیکھو میرے غریب بھائیوں، آپ کو لوگوں نے اب تک بے وقوف بنایا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھ تیرے کام بنیں گے، یہ بنے گا وہ بنے گا۔ آپ خدا کو حاضر ناظر جان کر بتائیں آپ کتنے ٹائم سے یا ربنا پڑھ رہے ہیں؟ کیا فائدہ ہوا؟ کیا آپ کے حالات بدلے؟ کیا آپ کی غریبی، بیماری، فقیری، لاچاری دور ہوئی؟ اے غریب تیری بیماری کیا دور ہوئی؟ نہیں ہوئی نا، تو اب ہوگی دور۔ اب تیری بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں ایک دن میں اگر نہ دور ہو جائیں، آج اگر تیری غربت اور غریبی کا خاتمہ نہ ہو جائے، اے غریب دونوں ہاتھوں سے میرا گریبان پکڑ لینا۔ اللہ والو اب آپ نے 11 بار پہلا وظیفہ پڑھتے ہی یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، دیکھیں یا اللہ المدد ایک بار ہو گیا، یا اللہ المدد 2 بار ہو گیا، یا اللہ المدد 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو 3 بار آپ نے پڑھ کر پھر چوتھی بار بھی پڑھیں، 5ویں بار بھی پڑھیں، اس طرح 11 بار پہلا وظیفہ ماہ سفر کا الوداعی وظیفہ، ہفتہ اتوار اور پیر، رب کعبہ کی قسم، غوث پاک نے قسم کھا کے فرمایا اگر یہ ساری چیزیں ایک ساتھ
پڑھ لی جائیں تو تقدیر کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ دیکھیں پورا دن لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزار دیتے ہو، ٹک ٹاک میں، دوستی یاری میں، فلمیں ڈراموں میں گزار دیتے ہو۔ دیکھو جب کوئی تمہیں سچی چیز بتائی جاتی ہے نا تو تم وہ چیز نہیں پڑھتے، تمہارے دل میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، یہی تیری سوچ تجھے برباد کر دے گی، اسی وجہ سے تو پیچھے ہے، تیرے دل کے وسوسے، تیرا رب پر یقین نہ کرنا تجھے برباد کر دے گا۔ اے میرے دوستو، رب کعبہ کی قسم، میں نے جس کو بھی ماہ سفر کا یہ الوداعی وظیفہ آج تک دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دیکھو اگر آپ بھولے بھٹکے دنیا کے کسی ملک، گاؤں، گلی سے اس ویڈیو پر کلک کر کے آ گئے ہو، اگر آپ اپنی غریبی کو، بیماری کو، لاچاری کو ایک جھٹکے میں دور کرنا چاہتے ہو، ظالم کا ظلم ختم کرنا چاہتے ہو کہ لوگ آپ سے محبت کریں، نفرت کرنے والے آپ سے محبت کریں، دشمن تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں، تو اب آپ نے رزق کے لیے، دولت کے لیے، قرضوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، دنیا کی ہر مشکل پریشانی کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، آپ نے ہر طرح کی حاجت مراد کے لیے درود شریف ایک بار پڑھ کر، کوئی سا بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، یا اللہ المدد کا وظیفہ 11 بار پڑھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربنا کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا ربنا جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ آج اپنے رب سے آپ نے غیبی مدد مانگنی ہے، غیبی خزانے لوٹنے ہیں، آج اپنے رب سے آپ نے دولت کے ڈھیر، رزق کے ڈھیر حاصل کرنے ہیں، اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے میرے دوستو آپ نے یا ربنا کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ اللہ والو، آپ نے یا ربنا کو صرف اور صرف ایک خاص جملے کے ساتھ 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ جملہ سن لے خدارا، صرف 3 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ والو 3 بار پڑھتے ہی لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ اے میرے غریب دوستوں، اے میرے غریب دوستوں، خدا کا واسطہ، اے میرے غریب دوستوں، تمہیں خدا کا واسطہ 3 بار پڑھ لو۔ یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے۔ دیکھیں سکون سے، اطمینان سے، بڑے مزے سے آپ نے پڑھنا ہے، جلد بازی نہ کیجیے گا۔ اللہ والو جلد بازی نہ کیجیے گا۔ آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر 3 بار یا ربنا میری جھولی بھر دے، یہ 1 بار ہو گیا۔ پھر دوسری بار بھی پڑھیں یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے کرتے ہوئے 3 بار یہ وظیفہ پڑھ کر اب وہیں بیٹھے بیٹھے تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح یہ ساری چیزیں پڑھنی ہے۔ دیکھیں 1 منٹ میں پڑھ لو گے اور زندگی سنور جائے گی۔ اللہ والو ساری زندگی کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا، بیماریاں بھی دور، پریشانی بھی دور۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا ربی کو پڑھ کر پھر ہم جو سورت پڑھیں گے اس عمل میں، یہ دولت والی سورت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل میں پڑھ ڈالنی ہے۔ چوتھے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ میرے دوستو سورہ کوثر کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا ایک آخری وظیفہ، ایک آخری جملہ صرف 3 بار بتائی ہوئی ترتیب سے بتائے ہوئے جملے کے ساتھ پڑھ کر عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ دیکھیں پہلے آپ نے یا ربی کو سمجھنا ہے، یا ربنا کے ساتھ آپ نے دوستوں، بھائیو بہنوں، میری جھولی بھر دے کا جملہ شامل کیا۔ دیکھیں یا ربنا کا مطلب کیا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھیں یا ربنا کا مطلب یہ ہے اے ہمارے رب۔ آپ نے اپنے رب سے جھولی بھروالی خزانے لوٹ لیے تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو یا ربی کا وظیفہ پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے میرے رب۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب، اور یا ربی کا مطلب ہے اے میرے رب۔ آپ نے یا ربی کو دوستوں، بھائیو بہنوں، یا اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں شروع میں یا اللہ کا وظیفہ آپ نے المدد کے ساتھ 11 بار پڑھا، وہ ایک الگ وظیفہ تھا۔ پھر یا ربنا کو آپ نے میری جھولی بھر دے، میری جھولی بھر دے کے ساتھ پڑھا، یعنی یا ربنا میری جھولی بھر دے کے ساتھ پڑھا۔ تو دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، یہ وہی وظیفہ ہے جو آپ نے 3 بار پڑھا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے تیسرے نمبر پر یا
ربی کو آپ نے پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد صرف ایک بار سورہ کوثر اسی مقام پہ پڑھنی ہے، لیکن یا ربی کو کس مقام پہ آپ نے کس وظیفے کے ساتھ پڑھنا ہے؟ دیکھیں، یا ربنا میری جھولی بھر دے کے ساتھ ہی، یعنی 3 بار جیسے ہی آپ نے یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے کا وظیفہ 3 بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے یا ربی کو یا اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں، شروع میں یا اللہ کو الگ سے بھی آپ نے المدد کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن جب آپ دوسرا وظیفہ یا ربنا المدد کا پڑھ لیں گے تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یا ربی یا اللہ کو دوبارہ سے پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ کو آپ نے اس عمل میں بھی تیسرے نمبر پر بھی یا ربی کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ تب جا کے آپ کا، دیکھیں، خدا کا واسطہ ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہ کریں، ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا، نہیں تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ یا ربی یا اللہ، یا ربی یا اللہ، اس طرح ان دونوں کو اکٹھا پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، اور آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا ربی یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا ربی یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا ربی یا اللہ 3 بار ہو گیا، اس طرح 7 بار آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر چوتھے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانیک هو الابتر، 1 بار سورہ کوثر بھی پڑھ لیں بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھ، اور 1 بار میرے دوست عزیز جب آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے وہ جملہ شامل کرنا ہے جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل پورا ہو نہیں سکتا۔ اے میرے دوستو، اس عمل کا آخری وظیفہ ہفتہ اتوار کے دن کا یہ لاڈلا وظیفہ جو آپ نے غوث پاک کی اس لاڈلی تسبیح میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بہت چھوٹا اور آسان سا وظیفہ ہے، لیکن کمالات میں، فائدے میں، کرامات میں، معجزات میں بڑے سے بڑے وظائف پر، بڑی سے بڑی تسبیحات پر بھاری ہے۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو جتنا بھی ہو سکے شیئر کریں اپنے ان قریب بہن بھائیوں کے ساتھ جو اس وقت شدید مشکلوں، پریشانیوں، بیماریوں میں ہیں، جن کی ساری زندگی مشکلات، پریشانیوں میں گزر گئی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے میرے دوستو۔ آخری وظیفہ آپ نے الف لام میم کا عمل میں شامل کرتے ہوئے عمل کو کمپلیٹ کیجئے گا۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے کہ آج مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، آپ نے اس ترتیب سے، اس طریقے سے آپ نے الف لام میم کو پڑھنا ہے میرے دوستوں۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم کو صرف 11 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر خوب ساری دعاؤں کے ساتھ عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ ویڈیو کو شیئر، لائک اور کامنٹس پہ اپنا نام ضرور لکھیے گا تاکہ عمل کی اجازت مل جائے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔